اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اور صرف انسان ہی نہیں، قرآن کریم کے فرمان کے مطابق خوبصورت انسان بنایا۔ اللہ جل مجدہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین قوام اور حقیقت کے ساتھ پیدا کیا، خوبصورت انسان بنایا، اور صرف خوبصورتی ہی نہیں دی بلکہ بزرگی اور کرامت بھی عطا فرمائی۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو کرامت اور بزرگی دی ہے، بڑائی عطا کی ہے۔ فطرت کے اعتبار سے انسان شرافت والا بنا کے بھیجا گیا، اس نے ہمیں انسان بنایا، خوبصورت انسان بنایا۔ آپ خود اپنے چہرے مہرے پر غور کریں تو آپ کو اس کا احساس ہو ہی جائے گا۔ اس نے آپ کے چہرے میں جو چیزیں رکھی ہیں، جو چیزیں سیٹ کی ہیں، اگر یہ ترتیب بگڑ جائے، ناک میں 2 سوراخ ہے، اگر ایک سوراخ ہو، آنکھ اس نے یہاں سیٹ کی ہے، اگر یہ پیشانی کے اوپر ہو جائے، ناک اس نے یہاں رکھی اگر یہ رخسار پر ہو جائے، ہونٹ اس نے یہاں سیٹ کیا ہے اگر ٹوڑی کے نیچے ہو جائے، آپ خود بتائیں انسان کیسا لگے گا؟ یہ انسان نہیں لگے گا، کچھ اور لگے گا۔ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور خوبصورت انسان بنایا۔ لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے صرف اہل ایمان ہی کو یہ چہرہ مہرہ دیا؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہم ہی کو اللہ نے ایسا بنایا؟ نہیں، دنیا میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں سب اسی جغرافیے کے ہیں۔ جتنے انسان پائے جاتے ہیں، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ سب کو ایسے ہی بنا رہا، سب کا چہرہ مہرہ، سب کے چہرے کا نقشہ ایسے ہی ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کو صرف خوبرو بنایا، حسن اور خوبصورتی صرف اس نے ہمیں کو دی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ دنیا کے اندر اس وقت تقریباً 8.25 ارب انسان آباد، پوری دنیا میں ایک سروے کے مطابق اس وقت 8.25 ارب انسان ہیں، اور 8.25 ارب انسان اسی جغرافیے کے ہیں، سب اسی نقشے کے ہیں، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، اور ہر نقشے میں، ہر چہرے میں خدا کی قدرت کا الگ جلوہ ہے جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اس 8.25 ارب آبادی میں کل 2.25 ارب وہ ہیں جو رسول پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ 6 ارب انسان اس وقت ایسے ہیں جو ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ 2.25 ارب وہ لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، خدا کی وحدانیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں 8.25 ارب انسانوں میں سے منتخب کیا، 2.25 ارب میں رکھا، اور پھر یہ جو 2.25 ارب انسان کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان میں سے بھی بے شمار ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کا کلمہ پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں برابر ہے، جن کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو جیسے ماننے کا حق ہے، اگر آدمی اس کو ویسا نہ مانے تو اس کے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر حضرت سید قیصر خالد صاحب دامہ ظل العالی بڑی شاندار خطابت، بڑی شاندار نقابت کرتے ہیں، شاعری شاندار کرتے ہیں۔ حضرت مولانا تشریف فرما ہے، نظامت عمدہ کرتے ہیں، انتظام و انصرام اچھا کرتے ہیں۔ مولانا افضال بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے شاندار طریقے سے بچوں کو پڑھا لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہے
میں مانتا ہوں سید خالد صاحب کو، سید صاحب کو میں مانتا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں تسلیم ہے کہ وہ زبان بھی رکھتے ہیں۔ وہ تو گونگے ہیں، ان کے پاس آنکھ نہیں ہے، وہ بڑے کالے کلوٹے ہیں، بڑے پست قد ہیں، ناٹے قد کے ہیں۔ مانتا ہوں سید خالد فردوسی صاحب ہیں، مگر وہ ایسے ایسے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ سید صاحب کو مان رہے ہیں یا ان کا انکار کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ یہ مان نہیں رہے ہیں، یہ تو حقیقت میں انکار کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو سید صاحب ہیں وہ تو زبان رکھتے ہیں، اللہ نے انہیں یہ ہنر دیا ہے، وہ ایسے اور ایسے ہیں، لیکن آپ نے جب ماننے کے باوجود ان کی خوبیوں کا انکار کر دیا تو یہ ماننا نہیں ہے، یہ حقیقت میں انکار کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم جسے خدا مانتے ہیں اسے ہر عیب سے پاک مانتے ہیں، ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے لیے عیب محال سمجھتے ہیں۔ آج بہت سارے کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اگر انسان بولتا ہے تو خدا کیوں نہیں بول سکتا؟ کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت پائی جاتی ہے اس وقت اسی دنیا میں جو لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتی ہے، مگر اس کے باوجود خدا بند قدوس کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ گویا اس نے اقرار تو کیا اپنی زبان سے مگر حقیقت میں انکار کر دیا، اس لیے کہ خدا وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو محتاج نہیں ہے، خدا وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب ہو ہی نہیں سکتا ہے، خدا وہ ہے جو ہر نقص سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو کائنات میں تصرف کرتا ہے، خدا وہ ہے کہ جو جس کو چاہے عطا کر دے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا ہے، مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت خدا کی شان میں گستاخی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ قرآن کریم فرما چکا، خاتم النبیین، رسول پاک محمد عربی آخری نبی ہے، اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، یہ خدا کا اعلان ہے، مگر اس کے برخلاف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا دوسرا نبی بھیج سکتا ہے، گویا خدا کے کلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اسی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر جس محمد عربی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا کلمہ پڑھنے کا وہ دعوت تو کرتے ہیں مگر اس نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ اللہ نے اس نبی کو ایسا بنایا کہ اس جیسا پوری کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے ارشاد فرمایا، جبریل تم نے سیر کی ہے کائنات کی، یہ تو بتاؤ کہ کیا تم نے مجھ جیسا بھی کسی کو دیکھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول پاک سے عرض کی، یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها، میں نے زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، مشرق و مغرب کو دیکھا، پوری کائنات کو دیکھا، لیکن لم ارى مثل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی کو محمد عربی سے بہتر اس کائنات میں نہیں دیکھا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے ایک نے ایک بنایا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بلا شبہ محمد عربی اللہ کے رسول ہے، مگر وہ محتاج نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے، وہ بے دست و پا نہیں ہے، بلکہ ان کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ صرف ایمان ہی نہیں دیتے ہیں بلکہ کائنات کی جو چیز جسے چاہیے انہی کے در سے ملے گی، اس لیے کہ وہ فرما چکے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا خدا ہے مگر تقسیم میں کرتا ہوں، خدا سب دیتا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، تو مصطفیٰ سب بانٹتے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رضائے مصطفیٰ کانفرنس، حضور تاج الفقہا علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی
آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے کے ایک بزرگ گزرے ہیں جو بہت شاندار نعت مصطفیٰ لکھتے تھے. رضائے مصطفیٰ میں جو اپنے آپ کو کھو چکے تھے, رضائے مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے جو نبی کی بارگاہ میں اپنا نذران محبت پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَكُلُّهُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ. حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں یا رسول اللہ, اب تک جتنے نبی اور رسول آئے, دنیا میں جتنے پیغمبر پیدا ہوئے, جتنے رسول دنیا میں آئے, اے میرے مصطفیٰ, سب آپ ہی کے دریائے کرم سے پانی پیتے ہیں. گویا جس کو جو مل رہا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے توسل سے مل رہا ہے. اور یہی بات مجدد دین و ملت بھی عرض کرتے ہیں لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تو ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا مگر ہم نے انہیں مجبور نہیں کہا ہے, ہم نے انہیں مختار مانا ہے, ہم نے انہیں مالک کل مانا ہے. اس کائنات میں ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا ہے. مگر اسی دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نبی کو تو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے, نبی کا علم بہت مختصر ہے. مگر بریلی کے امام احمد رضا بتاتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کہنے والا اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اور اپنے قلم سے لکھ رہا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. مگر بریلی کے حضور تاج الشریعہ دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں نبی کو مجبور مت کہو, نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دیں, زمین کو آسماں کر دیں, سریا کو سرا کر دیں. کلمہ پڑھنے والا نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ مت کہو ورنہ شرک ہو جائے گا. مگر بریلی کے امام احمد رضا کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا یہ شرک نہیں ہے, بلکہ رب کی دی ہوئی طاقت سے وہ ہر پکارنے والے کی مدد کو پہنچ جایا کرتے ہیں. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. کہنے والا نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے نبی تو زمین میں جب گئے تو مردہ ہو گئے, معاذ اللہ رب العالمین. جبکہ رسول پاک نے خود ارشاد فرمایا, ایک نہیں متعدد کتب حدیث میں یہ حدیث مروی ہے, صحیح ستہ 6 حدیث کی اہم کتابیں مانی جاتی ہیں, ان بعض کتابوں میں یہ حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بلا شبہ اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے تو ہر نبی قبر میں زندہ ہے. یہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی قبر کے اندر زندہ ہے. مگر کلمہ پڑھ کر کے گروہ کہتا ہے کہ نبی تو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. اور امام احمد رضا کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو کلمہ پڑھنے والے 2.25 ارب پائے جاتے ہیں, مگر اہل سنت بہت خوش نصیب ہیں کہ کلمہ جس طرح سے پڑھنا چاہیے الحمدللہ وہ ہم پڑھتے ہیں.